الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ یوٹیوب کے معروف چینل امت کا بھلا کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم انوار الحدیث سے آج انشاءاللہ العزیز جنازے سے متعلق احادیث سماعت کریں گے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کے لے جانے میں جلدی کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک آدمی ہے تو اسے خیر کی منزل کی طرف جلد پہنچانا چاہیے۔ اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ ہے تو اسے خیر کی منزل کی طرف جلد پہنچانا چاہیے۔ اگر وہ بدکار کا جنازہ ہے تو برے کو اپنی گردنوں سے جلد اتار دینا چاہیے۔ بخاری مسلم شریف کی مزید حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر اور حصول ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلے یہاں تک کہ اس کی نماز پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فارغ ہو تو وہ 2 قیرات ثواب لے کر واپس لوٹتا ہے، جس میں سے ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جو شخص صرف جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے اور دفن میں شریک نہ ہو تو وہ 1 قیرات کا ثواب لے کر واپس ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چند صحابہ کرام ایک جنازے کے قریب سے گزرے تو خیر کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر لوگوں کا دوسرے جنازے پر گزر ہوا تو برائی کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جس میت کا تم لوگوں نے بھلائی کے ساتھ ذکر کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور جس شخص کی تم لوگوں نے برائی کے ساتھ ذکر کیا تو دوزخ اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تم لوگ زمین پر خدا تعالی عز و جل کے گواہ ہو۔ یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہم نے سماعت کی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی اہل خیر و صلاح اور صدق و تقوی والوں کی ایسی تعریف مراد ہے جس میں نفسانی غرض شامل نہ ہو، اس لیے کہ ایسی ہی تعریف آدمی کے جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ ورنہ اگر بعض فاسق و فاجر کسی غرض سے کسی فاسق کی تعریف کریں یا کسی نیک صالح آدمی کی برائی کریں تو اس کی وجہ سے جنتی
یا جہنمی ہونے کا یقین نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو گالی نہ دو۔ مزید حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کی نیکیوں کا چرچا کرو اور ان کی برائیوں سے چشم پوشی کرو۔ حضرت عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں یعنی یہ حکم ان نیک مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے جو اعلانیہ فسق کو ظلم نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کی برائیوں سے چشم پوشی کرو۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جنازہ حضرت امام حسن بن علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرا تو حضرت امام حسن کھڑے ہو گئے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نہیں ہوئے۔ تو حضرت امام حسن نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں، لیکن اس کے بعد بیٹھے رہتے تھے اور کھڑے نہ ہوتے تھے۔ یہ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس حدیث کے تحت یعنی تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا، اور یہ منسوخ ہونا صرف یہودی جنازے کے بارے میں ہے یا ہر ایک کے لیے خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ سب کے لیے ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد اول مصری صفحہ نمبر 152 میں یعنی جنازے کے لیے نہ کھڑا ہو لیکن اس میں شرکت کا ارادہ ہو تو کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر قریب سے جنازہ گزرے تو بیٹھا رہے، اور اگر اس میں شرکت کرنا چاہتا ہے، جا کے کندھا دینا چاہتا ہے تو پھر کھڑا ہو جائے۔ یعنی جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا مکروہ ہے، جیسا کہ کہستانی میں ہے۔ اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ جنازے سے متعلق جو ہم نے سیکھا سنا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ثواب کی نیت سے جنازے میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔